بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سویرا نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاز وزیز۔ آج کے پروگرام، آج کے مہمان میں ہمارے ساتھ جو سیاسی شخصیت موجود ہوگی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ علاقہ شور کوٹ کی جانی پہچانی شخصیت خان عارف خان سیال، جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی اور ممبر قومی اسمبلی بھی رہے، ان کے جانشین کے طور پر ایک بہت اہم شخصیت خان جواد علی خان سیال، انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور شور کوٹ کے حلقہ PP 70 سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ انہوں نے 1997 سے 1999 تک ممبر صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون کی طرف سے اپنی خدمات اس علاقے میں سر انجام دیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ شخصیت ہے جو خان عارف خان سیال کے نواسہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تعلیم کی بات کی جائے تو یہ ایچیسن کالج سے گریجویشن ہے ایگریکلچر میں۔ وقتاً فوقتاً سیاست میں ان اور آؤٹ ہوتے رہے، لیکن اب انہوں نے NA 116 سے ممبر قومی اسمبلی کے طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں وہ حلقے کی عوام کے ساتھ رابطہ میں ہیں اور سیاسی طور پر بہت متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم سابق MPA PP 70 اور موجودہ جو حلقہ ہے NA 116 اس کے امیدوار سے تفصیلی طور پر گفتگو کریں گے۔ ہم ان کا منشور بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کی سابقہ جو سیاسی خدمات ہیں اس علاقے کے حوالے سے اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم سویرا نیوز نیٹ ورک کے حوالے سے ان کے خیالات بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، ہم آپ کو سویرا نیوز نیٹ ورک کے پروگرام آج کے مہمان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے ناظرین کے لیے اور حلقہ NA 116 کی عوام کے لیے آپ کی شخصیت اور آپ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ جی، گزارش یہ ہے کہ میرے بزرگ خان عارف خان سیال وہ پاکستان بننے سے پہلے ان کی وہ اس میں جدوجہد ہے، وہ MLA بھی رہے اور قائد اعظم کے ساتھی رہے۔ ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا تحریک پاکستان، اور ان کا جو خدمات ہیں وہ شروع سے، کیونکہ وہ قائد اعظم کے ساتھی رہے، پھر وہ مسلم لیگ کی طرف سے MLA ہوئے اس وقت، اور ان کی خدمات شروع سے ہے وہ چل رہی تھیں۔ پھر وہ بعد میں ممبر بھی بنتے رہے، 85 میں بھی MLA رہے وہ، اور اس طرح اس کے بعد میں 97 میں پھر انہوں نے، میں آیا پروونشل سیٹ کے اوپر اور وہاں پہ میں PA بنا، وہ بھی میں مسلم لیگ سے، ہم مسلم لیگی ہیں اور شروع سے ہی وہ لیگ سے، ہمارے بزرگ بھی لیگ سے حصہ لیتے رہے ہیں، ہم بھی لیتے رہے ہیں۔ تو یہ ہے، آگے ہم پھر انشاءاللہ جو اب جو حالات بنے ہیں وہ اس طرح ہے کہ میرا جو اب سینٹر میں NA 116 میں آنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تھا۔ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ ہمارے بزرگ بھی الیکشن لڑتے رہے اور ہم بھی لڑتے رہے۔ ہم ان کا ایک اپوننٹ کا عارف خان گروپ اور صاحبزادہ گروپ کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے مد مقابل شروع سے چلتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب جو ہیں یہ 70 میں آئے، ہم ان سے پہلے پاکستان بنا تو اس وقت سے ہم پولیٹکس میں، تو یہ گروپس چلتے رہے ایسے ہی۔ تو اس وقت اب گیپ یہ آ گیا کہ امیر عباس جو نجف خان کے بیٹے، وہ ہمارے بھتیجے ہی ہیں، تو ہماری برادری ہے، وہ پچھلی بار الیکشن لڑا سینٹر کا۔ اس کے بعد الیکشن کے بعد وہ حلقے سے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس نے کہ وہ پرمنشل میں جو احمد پور تحصیل کی پرمنشل ہے وہ اس میں چلا گیا، تو اس کی وجہ سے ہم حصہ نہیں لے سکے پہلے۔ تو میں نے اس سے پھر جب بات ہوئی تو اس نے کہا نہیں، وہ میرا بھتیجا ہی ہے، اس نے کہا نہیں چچا جی، چاچا جان میں تو پرونشل لڑوں گا۔ تو جب وہ پرونشل پہ آیا تو پھر ہمارا فیصلہ تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے سینٹر کا اعلان کیا۔
تو ایک یہ وجوہات. دوسرا مار اختر عباس بھروانہ گروپ جو ہے وہ ہمارا ہی گروپ ہے بیسیکلی. وہ عارف خان شروع سے ہی ہم خان صاحب اور مار صاحب چلتے رہے اکٹھے. تو ان کی پوزیشن یہ ہوئی کہ وہ الیکشن میں وہ جو لڑتے رہے پہلے. اب جو مولانا صاحب آئے 2 الیکشن تو اس کے بعد وہ بالکل مولانا صاحب کے آنے کے بعد وہ بہت پیچھے چلے گئے. وہ مطلب صاحبزادے گروپ کو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ گیپ آیا بھروانوں کی وجہ سے, مار صاحبان کی وجہ سے, سائمہ آئی ان کی بیٹی اس کی وجہ سے. اختر عباس مار اختر عباس فوت ہو گئے, ان کے بعد وہ بہت بڑا گیپ آ گیا. تو اسی طرح وہ گیپ جو ہے پھر امیر عباس کے سپرنشل میں چلے جانے سے وہ بھی گیپ آیا. تو اب اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہمارے حلقے کے ہیں نا وہ ہے مولانا صاحب ہیں N116, صاحبزادہ صاحب ہو گئے. اور اس کے بعد میں نے انٹری کی کیونکہ مان تو شروع سے ہی صاحبزادوں سے الیکشن لڑتے رہے. تو اس لیے یہ ایک مین وجہ تھی جو سینٹر میں نے اناؤنس کیا. اور سینٹر کا الیکشن انشاءاللہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے ان میں حصہ. جی آپ نے کب سیاست کا آغاز کیا اور کس شخصیت سے متاثر ہو کر آپ سیاست میں آئے؟ دیکھیے جی میں 97 میں PMLN کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا پروونشل. اور متاثر میں اپنے بزرگ خان عارف خان سے آیا کیونکہ انہی کا جو ہے نا عارف خان گروپ سے ہی میں نے اناؤنس کیا سینٹر کا الیکشن آزاد حیثیت سے عارف خان گروپ سے. اور میرے نانا ہی مجھے لائے تھے سیاست میں اور ان سے ہی میں متاثر تھا. انہی کی پالیسیز جو میرے نانا کی پالیسیز تھی, جو بزرگوں کی پالیسیز تھی, انہی کو میں نے آگے لے کے چلا. اور آئندہ بھی میری جو اپنا ذہن ہے جو میرا اس میں تھوڑا بہت تجربہ جو سیاست کا ہے وہ ہے کہ ہماری خاندان کیونکہ جس طریقے سے خان صاحب نے اس چیز کو چلایا ہے میں انہی کی فوٹنگ پہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھا. تو دیکھیں سیسی صاحب مین چیز یہ ہے جو پرابلم آئی ہے اس طرح کہ میرے بزرگ جو خان صاحب ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ انہوں نے سیاست عبادت سمجھ کے کی تھی. میں آیا اور اس وقت میں نے بھی کوشش کی کہ کرپشن کا ختم کریں اور اس کو کاروبار نہ بنائیں اور سیاست کو عبادت سمجھ کے ہونا چاہیے. مگر آئی ایم سوری ٹو سے اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ سب نے جو سیاست ہو رہی ہے نا اس کو کاروبار بنا دیا. میرا جو مین پیغام ہے لوگوں کے لیے اور میں اسی مشن کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ چیز جو کاروبار سیاستدان بنا لیتے ہیں تو پھر علاقے میں نہ بہتری ہوتی ہے نہ خوشحالی آتی ہے, حالات خراب ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم صحیح لائن پہ چلیں, میرٹ پہ چلیں, اصول پہ چلیں, کرپشن کا خاتمہ کریں, فیئر پلے کریں, لوگوں کو انصاف فراہم کریں اور آنیسٹ طریقے سے چلیں تو پھر اس سیاست کو عبادت کہتے ہیں. اور وہی میرا مشن ہے اور انشاءاللہ میں اسی مشن کو لے کے چلوں گا. ماشاءاللہ. آپ نے 1997 کے الیکشن میں PP 70 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا. ہار جیت کا سلسلہ جاری رہا, پھر عدالت نے آپ کو کامیاب قرار دیا. تو بطور MPA جو آپ اس علاقے میں آپ کی خدمات ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بتائیں. دیکھیں جی ہمیں تو ایک تو ٹائم کم ملا, اس میں بھی مجھے جو مجھے گرانٹس ملی, جو مجھے ڈیولپمنٹس ملی وہ میں نے ڈسٹریبیوٹ کی. اس وقت PP 70 تھا یہ, تو PP 70 تھا اور اس میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ ہر علاقے میں کی. تو اس کے بعد پھر کیونکہ وہ اسمبلی اتنی دیر نہیں چلی, پھر اس کے بعد جنرل مشرف نے آ کے کنٹرول کر لیا. تو اگر ہمیں پورا ٹائم ملتا تو اس سے بھی زیادہ بہتری کی طرف ہم اس چیز کو لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پورا ٹائم نہیں ملا. وہ اسمبلی راستے میں وہ ٹوٹ گئی, اس کو آگے پائے مل تک نہیں پہنچی, تو اس کا فرق پڑا جی. تو اس لیے میرا جو مشن تھا وہ یہی تھا, اس وقت بھی یہی تھا کہ لوگوں کی بہتری کی جائے, ان کی خوشحالی کے لیے. کیونکہ جھنگ کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں, جھنگ کے حالات اور ایک جیسے یہاں ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا ڈیولپمنٹ پراپرلی نہیں ہے, طریقہ کار نہیں ہے, لوگوں کے مسائل پراپرلی حل نہیں ہوتے. اور میرا جو ممبران ہے ان سے ایک شکوہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو کاروبار نہ بنائے. انہوں نے کاروبار بنایا ہے. جب آپ کاروبار بنا لیں گے نا سیاست کو تو پھر آپ لوگوں سے دور ہو جائیں گے, ان کے مسائل پراپرلی آپ حل نہیں کر سکتے.
وہ تبھی حل کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ پراپرلی ان کے مسائل سمجھیں گے اور وہ ان کو جو ان کی پرابلمز ہیں ان کو حل کریں. ابھی یہی ہے، اسی لیے ہمارا مشن ہے، جس لیے میں اب این اے کا میں نے اعلان کیا نیشنل میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کو ریلیف نہیں مل رہا. اب 3 سال حکومت نے، آپ دیکھیں 3 سال ہو گئے ہیں اور آگے 2 سال ہیں ان کے پاس. تو اگلے 2 سالوں میں، ابھی 3 سال تو کچھ نہیں ہوا. آپ ماشاءاللہ علاقے کو کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کا اپنا مشاہدہ ہے، آپ کی یہ فیلڈ ہے، تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ جو حالات ہیں تو ان کے 3 سال میں نہیں ہوئے. اگلے 2 سال اگر یہ نہیں کریں گے پراپرلی، یہ میں بتا دوں اس وقت ریئیکشن ہے ان کے خلاف. بہت زیادہ لوگوں کا ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ میں اب ہلکے سارے میں پھرتا ہوں، حلقہ بڑا ہے، تحصیل اس کے 4 تحصیلیں ہیں ہلکے آتی ہیں، تو مجھے جنگ بھی جانا پڑتا ہے، وہاں بھی جاتا ہوں، احمد کو بھی جانا پڑتا ہے، 18 ہزاری کا بھی کچھ حلقہ یہ ہمارے ساتھ ملتا ہے، شور کوٹ تو ہے ہی. تو یہ چیزیں جو ہے نا چیزیں صاحب، یہ بڑی ضروری ہیں کہ ایک تو گیپ ہے اور دوسرا پراپر لیڈرشپ نہیں ہے جو ان چیزوں کی نشاندہی کرے، لوگوں کو یہ پیغام دے، بتائے کہ موجودہ جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کا صرف اس چیز سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اس چیز سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ تو ہیں، وہ تو گھبرائے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ تسلی نہ دیں، عملاً کام کریں، عملی کام ہمیں چاہیے، ہمیں بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں. اور جو سر 3 سال میں انہوں نے کیا ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اگلے 2 سالوں میں یہ کچھ کر پائیں گے. حکومت یہ اپنی 3 سالہ کارکردگی جو ہے وہ کرونا کے ایشوز کی وجہ سے خراب قرار دے رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کرونا کی وجہ سے ہے یا نیت کا فطور ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہیں؟ دیکھیں، میں گزارش کروں، کرونا تو ایک فیکٹ ہے نا جی، ہم کبھی فیکٹ کو نہ ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ ہے اور وہ پرابلم ہے. اور اس میں جو، بلکہ میں اپنے انٹرویو سے ایک پیغام اپنے دوستوں کو دے بھی رہا ہوں، کہتا بھی ہوں کہ آپ لوگ انجیکشن لگوائیں. میں نے جو حلقے میں دیکھا ہے نا جی، وہ لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں اور میں نے خود بھی انجیکشن لگوائے ہیں. اور وہ جس طریقے سے میں 21 دن پہلے ایک لگتا ہے، پھر دوسرا، بلکہ اپنے اب تو پہلے 60 ایئرس پہ تھا، پھر 50 آیا، پھر 40، اب نیچے 30 پہ نیچے بھی آ گئے. تو ایک تو انجیکشن لگائیں، یہ ایک بیماری ہے، ایک اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی، جناب جب ویکسین ہے تو ویکسین مفت لگ رہی ہے، کوئی ایسا اس کے پیسے بھی نہیں کسی کے لگتے، تو ایک وہ انجیکشن سب لگوائیں تاکہ اس بیماری سے ہم مکمل نجات حاصل کریں. مگر اگر یہ بات ہے کہ اس کے پیچھے وہ چھپ کے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کرونا کی، دیکھیں کرونا تو ڈیزیز ہے نا جی، اس کو تو کنٹرول کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ، کرونا کے ساتھ ساتھ جو ان کی ڈیولپمنٹ انہوں نے کرانی تھی، جو کام کرنے تھے، جو مسائل حل لوگوں کے کرنے تھے، وہ اس طریقے سے نہیں ہے. وہ تو یہ کرے نا، اپنا کوئی پالیسی بتائیں. اب دیکھیں انہوں نے ایک دو پوائنٹس آئے ہیں اس بار، انہوں نے اپنے بجٹ میں 2 چیزیں رکھی ہیں. ایک بلدیات کا انہوں نے فنڈ رکھا، دوسرا مردم شماری کا فنڈ رکھا. اب وہ ابہام پیدا لوگوں میں کر دیا ہے کہ بلدیات کا جو فنڈ رکھا ہے ادھر سے بحال کر دیا سپریم کورٹ نے، پچھلے جو چیئرمین تھے اب وہ بحال ہوئے ہیں اور ادھر انہوں نے وہ فنڈ رکھا ہے. تو یہ ابہام ایک تو ختم کریں. یہ سپریم کورٹ اور گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، جو بھی کرنا ہے اس کو کریں تاکہ بر وقت اگر پچھلا پروسیس چلانا ہے تو ان کو اختیارات دیں تاکہ وہ اس چیز کو لے کے چلیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو جو نئے کرانے ہیں تو پھر وہ کروائیں. ایک تو اس میں ابہام. دوسرا یہ جو انہوں نے مردم شماری کا ہے بیچ میں، وہ بھی ابہام پیدا کر دیا ہے. اب حلقہ بندی چل رہی ہے، اب وہ اگر انہوں نے مردم شماری کرنی ہے تو ظاہر بات ہے حلقے میں چینجز آئیں گی. اب وہ بھی انہوں نے ابہام پیدا کیا ہے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے کروانی ہے تو کروائیں، نہیں کروانی تو واضح طور پہ بتائیں کہ ہم نے وہی حلقے رکھنے ہیں، تاکہ دیکھیں کہ سب جو ہے نا، تاکہ پوری طرح ہر کوئی بندہ وہ اپنی تیاری کے ساتھ جائے. اور یہ جو حلقہ اتنا بڑا ہے نا جی، اب میں بتاؤں، مجھے میں نے شروع کیا تو مجھے اب یہ 3را سال ہے. یہ سالوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے یہ حلقہ، آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں سالوں میں. یہ نہ مہینوں میں، دنوں اور مہینوں کا چکر نہیں ہے. اور مہینے میں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے کہیں، جب الیکشن اناؤنس ہوگا تو پہنچ ہی نہیں سکیں. اس لیے اب آ کے میرے 3 سال لگے ہیں اور میں ہر جگہ پہنچا ہوں.
اگلے 2 سال انشاءاللہ مزید مجھے مل جائیں گے تو میں ہر جگہ انشاءاللہ مزید جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کو بھی کور اپ کروں گا. تو یہ ہے اصل چیز. تو یہ ابہام ختم کریں. آئی ایم سوری ٹو سے میں نے تو گورنمنٹ کو یہ دیکھا ہے کہ یہ ابہام بہت پیدا کرتے ہیں. ہر چیز میں ابہام پیدا کر دیں گے. پالیسی واضح کریں انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس طرح لوگوں کے ذہن بھی کلیئر ہوں گے اور سیاستدانوں کے ذہن بھی کلیئر ہوں گے. آپ نے حلقہ NA 116 سے اگلا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حلقے کی عوام آپ کا ساتھ دے گی اور حلقے کی عوام کے لیے آپ اپنا کیا منشور پیش کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی میں گزارش کروں کیونکہ اب میں پورا حلقہ پھر چکا ہوں تو میں نے تو بتایا نا مجھے یہ 3را سال جا رہا ہے تو میں ہر جگہ پہنچا ہوں اور حلقے کے جو مسائل ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کو جو کریٹ کیا گیا نا اتنے مسائل وہ اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے. اور اس کے بعد یہ جو آپ کے ان کے حکومت کے نمائندے ہیں نا دیکھیں اپوزیشن اس قسم کی ہے کہ پورا ضلع تحریک انصاف کے پاس ہے. اب ڈسٹرکٹ پورا ایک طرف چلا گیا پھر MNA بھی نہیں کہ MP بھی. اور میں آپ کو بتاؤں چیز صاحب بات یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں نا وہ بھی انہیں کے پاس ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ بھی انہیں کے پاس ہیں. تو یہ تو لا محالہ جو ہے نا ذمہ داری ان کی عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں. اور آپ یقین کریں میں احمد پور تحصیل گیا ہوں وہاں بھی وہی پوزیشن ہے. لوگوں کی بالکل وہاں لوگ بالکل متنفر ہیں اور وہ تنگ ہیں. اور تحصیل جھنگ میں بھی وہی پوزیشن ہے, شور کوٹ میں بھی وہی پوزیشن ہے, 18 ہزاری میں بھی وہی پوزیشن ہے. تو یہ پوری ہر جگہ ایک ہی طرح کی پوزیشن ہے. اس کا حل جو ہے نا جی وہ آئندہ انشاءاللہ جب الیکشن ہوگا اور میرا تو پیغام یہی ہے کہ پبلک کو یہ چاہیے کہ ایسی لائن بنائیں ایسے لوگوں کو. دیکھو جی ان کا ووٹ کی طاقت ایک پاور ہے, اگر وہ اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے نا جی, اور جو لوگ کرپٹ ہیں, جو لوگ 2 نمبر ہیں, جو غلط پالیسیز اپناتے ہیں, یہ تحریک انصاف کا نعرہ یہی تھا. مگر آئی ایم سوری ٹو سے عمران خان خود اپنے آپ کو آنیسٹ کہتے ہیں, وہ آنیسٹ آدمی وہ اپنے کو کلیم کرتا ہے پرائم منسٹر, مگر اس کے جو ساتھ کیبنٹ بیٹھی ہے وہ تو دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں, سارے تجربے کار کھلاڑی ہیں سارے, تو ان کو تو سارا پتہ ہے. تو آپ بتائیں کہ اگر دیکھیں گی دوسرا کسی میں بھی ہاتھ ڈال لیں کرپٹ آدمی کو, بالکل ہم خود کہتے ہیں میں خود کرپشن کے خلاف ہوں, میں کہتا ہوں کرپٹ لوگوں کو بالکل ہاتھ ڈالنا چاہیے, مگر اگر ان پہ ہاتھ ڈالیں تو پراپرلی ڈالیں, اس کا بینیفٹ پبلک کو ہوگا, ملک کو ہوگا, ہر کسی کو. اور دوسرا ایک میں گزارش کروں, یہ ایک کوشچن آپ نے بھی نہیں کیا مگر میں ایک ساتھ میں اس کے بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی اس وقت جو حالات ہیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, میں چاہے میں مسلم لیگ میں رہا ہوں تو مسلم لیگ سے مجھے یہی ہے کہ میں اس وقت انڈیپینڈنٹ جو میں نے اناؤنس کیا اس کی وجہ یہ ہے کوئی بھی پارٹی ہے خدا را اداروں کو ٹارگٹ نہ کرے. کوئی بھی پارٹی ہے جس ملک کے ادارے مضبوط ہیں وہ ملک مضبوط ہے. تو ہم جب اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں یہ کوئی سیاست نہیں ہے. میں اس سیاست کے حق میں نہیں ہوں, چاہے لیگ کر رہی ہے چاہے کوئی اور پارٹی کر رہی ہے, وہ اداروں کے ساتھ چلے. اگر دیکھیں جی اگر ادارے ہمارے ہیں تو ہم ہیں, اگر ادارے نہیں ہیں تو جب آپ اداروں کو ٹارگٹ کریں گے تو ملک کیسے چلے گا. یہ ایک مجھے یہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں تو ان سے مجھے یہ ایک بات ہے اور میں کہتا ہوں اور اس وقت انٹرویو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی لائن اور لینتھ اور ڈائریکشن ٹھیک کرنی چاہیے تاکہ یہ ہم نے ملک کو مضبوط کرنا ہے. وہ ملک ایسے مضبوط نہیں ہوتا کہ آپ اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو آپ کہیں کہ ملک مضبوط ہو رہا ہے. اداروں کے بغیر نہیں چلتا ملک, اور اداروں کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور یہ ہماری جو ہے نا یہی غلطی ہے کہ جب ہم اقتدار پہ ہوتے ہیں اس وقت ادارے ٹھیک ہیں, جب ہم اقتدار چھوڑ جاتے ہیں تو سارے ادارے برے ہو جاتے ہیں. یہ پوزیشن جی. آپ جو NA 116 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں جناب, اس میں PP 79 اور PP 80 کے جو صوبائی حلقے ہیں وہ آ رہے ہیں, تو آپ ان میں سے کون سے امیدواروں کے ساتھ اپنا پینل بنائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں گزارش یہ کروں, اس میں 5 صوبائی سیٹیں آتی ہیں, اس NA کے نیچے 5 صوبائی سیٹیں, اور میرے رابطے ہیں سارے جو صوبائی کینڈیڈیٹ ہیں. میں نے انہیں یہی کہا ہے, میں نے کہا میں نیشنل پہ
سینٹر میں ورک کر رہا ہوں. ابھی ٹائم ہے 2 سال ہیں. آپ پروونشل پہ کام کریں, اپنا کام کریں. یہ جو ہمارا جو ہے پینل ہے نا, یہ ہم ٹائم پہ بنائیں گے, کیونکہ دیکھیں جی اس وقت کے حالات کے مطابق پینل وہی بنتے ہیں بہتر, اور وہی آگے چلتے ہیں جو اس وقت کے حالات کے مطابق ہو. ابھی 2 سال کا ہے, ٹائم بڑا ہے, اور اس وقت انشاءاللہ ہر جگہ پینل ہوگا, اور وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے, اور چاروں تحصیلوں سے میرے ساتھ رابطے میں, اور وہ انشاءاللہ ہم مضبوط پینل بنائیں گے. اور وہ تو ظاہر بات ہے, بندہ دیکھتا ہی ہے نا جی کہ وہ. اور یہ پولیٹکس میں یہ آپ کو بتاؤں, پروونشل کینڈیڈیٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جو سینٹر کا کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کے ساتھ, وہ اگر مضبوطی میں ہے تو ان کے ساتھ پینل بنتا ہے. اور یہی چیز سینٹر والا دیکھتا ہے کہ اپنا پروونشل کینڈیڈیٹ کون سا مضبوط ہے, اس کو پھر اپنے ساتھ لیتا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ جو ٹائم آئے گا نا جی, ابھی ٹائم ہے, کافی ٹائم ہے, تو وہ اس کا فیصلہ ہے. جی سر, سویرا نیوز نیٹ ورک کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا جناب, بڑا زبردست یہ ہے, اور آپ اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں اس کو. اور پیغام یہی ہے کہ فیئر پلے رہے, اور لوگوں کو اس کا صحیح جو عکاسی ہے نا لوگوں کی جذبات کی, وہ آپ کو پہنچانی چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ لوگ, عوام کا کیا ذہن ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, اور ان کے مطابق اگر چلے, میڈیا بھی اسی طریقے سے چلے, اور سیاستدان بھی اسی لائن پہ چلیں, تو اس میں بہتری ہوگی. اور جب بہتری ہوتی ہے نا تو اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے. اور ایک میں چیز صاحب کو بتاؤں, انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یہ ایسے ہی سب بڑکیں لگا رہے ہیں. میرے مالک کو جو منظور ہے نا جی وہ ہونا ہے. سب کوشش کر رہے ہیں, اب ہم سینٹر کے کینڈیڈیٹ بھی کر رہے ہیں, پروونشل بھی کر رہے ہوتے ہیں, مگر جو میرے اللہ کو منظور ہے نا, عزت ذلت مالک کے ہاتھ میں. انسان کو مالک کا فرمان ہے, آپ ہم کوشش کر رہے ہیں, کوشش کریں, مگر فیصلے میرے مالک کے ہاتھ میں. تو وہ اس طریقے سے چلیں, تو انشاءاللہ خوف خدا رکھیں, اللہ سے ڈریں. میرا تو یہی پیغام ہے, اور لوگوں کی بہتری سوچیں. اگر لوگ مطمئن ہیں تو اللہ بھی راضی ہے. تو اگر لوگ دکھی ہیں, لوگوں کو پرابلم ہے, لوگوں کا آپ یہاں ان کا جو ہے نا, لوگوں کے لیے آپ نے جو سیٹ اپ بنایا ہے اس میں کرپشن اور 2 نمبری شامل ہو گئی ہے, اور ہر ڈپارٹمنٹ کو آپ خراب کر رہے ہیں. اور یقین کریں, ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں آپ کے انڈر ہیں, پروونشل ہے یا سینٹر ہے, ان کو آزاد کریں. ان کو کہیں کہ میں نے فیئر پلے کرنا ہے اور انصاف لوگوں کو دینا ہے. جب آپ ان کو انصاف دیں گے نا تو آپ دیکھیں ادارے بھی کام کریں گے. اور جب آپ اداروں کے اوپر مسلط ہو جائیں گے کہ سینٹر والے جو محکمے ہیں ان پہ MNA صاحب مسلط ہو گئے, اور پروونشل پہ MPA مسلط ہو گیا, تو پھر کیسے کام چلے گا؟ کام سر پھر نہیں چل سکتا. پھر تو ادارے ڈرے رہیں گے, سارے ڈپارٹمنٹ سارے ڈرے رہیں گے. تو پھر وہ اگر ایسا طریقہ بنانا ہے تو پھر لوگوں کے ریلیف نہیں ہے. اور اس وقت ہو رہا ہے, اس وقت لوگوں کو آپ بہتر طریقے سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں کیا ہوا ہے. یہ کچھ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پورا پراپرلی ان کے مسائل حل نہیں ہو, ماں سوائے چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جو ان کے خاص ہوتے ہیں ہر دور میں. تو وہ ان کو نہ دیکھیں, پبلک کو دیکھیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ چیزیں دیکھنی ضروری ہے. جی سر, ہم یہ آپ سے پوچھیں گے کہ اصل میں آپ کس کو اپنا اصل اپوننٹ سمجھتے ہیں اس حلقے کے اندر, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹف ٹائم وہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں, ہمارا جو کمپٹیشن ہے نا جی, ہمارے بزرگ بھی صاحبزادوں سے لڑتے رہے, الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے, ہم بھی صاحبزادوں کے ساتھ. نمبر 1 پہ وہ ہے, تو یہ مقابلہ ہمارا صاحبزادوں کے ساتھ ہی ہوگا. اور باقی جو ہے صاحبان, کوئی الیکشن لڑتا ہے, کسی کو روک نہیں سکتا, کسی کی خواہش ہے. مگر جو مین کمپٹیشن ہے نا وہ ہمارا اور صاحبزادوں کا ہوگا, عارف خان گروپ کا اور صاحبزادہ گروپ کا, کیونکہ شروع سے ہی وہی ہمارا ہم کمپیٹ کر رہے ہیں, اور ابھی بھی ہم انہیں کے ساتھ کمپٹیشن ہے ہمارا. اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو, یہ میں اپنی انٹرویو میں کہہ رہا ہوں, جو حالات صاحبزادوں کے 3 سال میں ہیں, اگلا الیکشن یہ لوز کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ ابھی میں آپ کو انٹرویو میں بتا رہا ہوں, کیونکہ میں حلقہ سارا دیکھ چکا ہوں. اور اگلا الیکشن اسی طرح اسی ڈگر پہ یہ رہے جس طرح چل رہے ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی اگلا الیکشن لوز کر دیں گے. جی, یہ تھے ہمارے ساتھ عارف خان سیال گروپ کے جانشین جناب جواد خان سیال صاحب, جو کہ NA 116 سے MNA کے امیدوار ہیں. وہ حلقہ
NA 116 کی عوام کو اپنا منشور پیش کر رہے تھے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کے پاس اصل طاقت ووٹ کی ہی طاقت ہے۔ اگر عوام اپنے اصل اور مخلص نمائندے اسمبلی میں بھیجے گی تو ان کے جو مسائل ہیں ان کے ڈور سٹیپ پر حل ہوں گے۔ تو ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں خان صاحب کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی۔